وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 49، 50 اور 51۔ آج کا موضوع جو ہے، کیا ہم نے اپنا رخ زندگی اللہ کی طرف سے پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہی مبتلا ہو گئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 49۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو انتظار کر رہے ہیں ایک چیخ کا، وہ انہیں آ لے گی، تأخذهم انہیں آ لے گی یعنی پکڑ لے گی، وهم یخصمون اور یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً پس وہ نہ تو وصیت کر سکیں گے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔ گزشتہ سبق سے مضمون پیوستہ ہے، اور اس میں یعنی جو ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، اس میں جب عذاب الہی آتا ہے نا تو پھر مہلت نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں یعنی جو تینوں قسم کے عذاب ہیں، قیامتیں ہیں، اس میں مہلت کا وقت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ صغرا، وسطی، کبریٰ، قیامت وسطی، صغرا، وسطی اور کبریٰ، یعنی جو افراد پہ آتی ہے قیامت صغرا، موت ہے تو موت تو مہلت نہیں دیتی پھر، اور انسان جو ہے انتظار کرتا رہتا ہے کہ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر نیک عمل کریں گے۔ اسی طرح وہ ان کو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان کو مہلت پھر نہیں ملتی۔ یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اچانک جو ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی چل رہا ہے، چلتے چلتے اس پہ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ اس کر رہا ہوں، کیونکہ موت جو ہے یہ قیامت صغرا ہے، چھوٹی قیامت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ،
کہ جو مر گیا تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، یعنی حساب کتاب تو اس کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال موت جو ہے یا جب عذاب الہی آتا ہے تو پھر کوئی مہلت کا وقت نہیں ملتا ہے سامنے کرام۔ اسی طرح وسطیٰ ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اور کبریٰ ہے وہ بھی اسی طرح ہے، یعنی آپ کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بدر میں 70 جو لوگ کفار کی طرف سے قتل کر دیے، کفار قتل ہو گئے، تو ان کا تو یہ خیال نہیں تھا کہ ہم بچ جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو فتح کرنے جا رہے ہیں، پھر الٹا عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے وہ لوگ، تو ان کو کوئی مہلت نہیں ملی۔ اسی طرح سامنے کرام آپ لے لیں۔ بہرحال خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ یعنی حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ اور ہم نیکی کرتے میں دیر کرتے رہتے ہیں، عام طور پہ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں اور برائی کو اپناتے رہتے ہیں، تو اس میں بہت خطرناک مرحلے آتے ہیں۔ سامعین کرام، میں نے آپ کو عرض بھی کیا ہے اور ابھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہر عمل کا جو اثرات ہیں وہ اس وقت ہمارے دل پہ ہو رہے ہیں۔ حدیث کا مضمون ہے کہ فتنے جو ہیں نازل ہوتے رہتے ہیں، اور جس قلب نے وہ فتنہ قبول کر لیا تو اس کے دل پہ، یعنی اس پہ عمل کر لیا، تو اس کے دل پہ سیاہ داغ، جس نے نہیں کیا اس کے دل پہ سفید داغ۔ تو اب جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں سامنے کرام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس سے ہمارا دل جو ہے داغدار ہو رہا ہے، اور اس میں یا تو وائٹ داغ لگ رہے ہیں یا بلیک۔ تو انتظار نہیں کرنا۔ اصل میں ہم اول تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل الٹی ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی نیکیاں، جو برائیاں ہیں ان کو نیکیاں سمجھتے ہیں، جو نیکیاں ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ نیکی عام طور پہ ہمیں بھاری لگتی ہے، اور پھر یہ بہت مشکل کام لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھ لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے، یہ صورت، یہ آیات ہمارے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ جب مہلت ختم ہوگی تو پھر کوئی وقت نہیں ملے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور یہ اب جو قیامت کبریٰ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور پھونکی جائے گی تو وہ فوراً اپنے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف واپس دوڑے چلے آئیں گے، یعنی اپنے رب کی طرف۔ اور یہ سامعین کرام، یہ وہ وقت ہے کہ جس کا وعدہ کیا، ابھی یہ آئے گا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون میں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکی جائے گی۔ اب سور جو ہے وہ اس کی کون پھونکے گا، اس پہ ایک فرشتہ ہے جو مقرر ہے، اور 3 قسم کی پھونکیں ہیں، نفخۃ الفزع، نفخۃ الصاعق، اور نفخۃ قیام الی رب العالمین۔ پہلی جو سور پھونکی جائے گی تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، ففزع من فی السماوات والارض، اور دوسری جو ہے وہ سب لوگ مر جائیں گے، صاعق جو دوسری، اور جو آخری ہے وہ اس میں سب لوگ زندہ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اس تیسری پھونک کے بارے میں ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکی جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اجداث کہتے ہیں قبر، قبروں کی جمع ہے، اپنی قبروں سے اٹھ کے الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف دوڑے چلے آئے جائیں گے۔ تو یہ کہیں گے جب ایسا زندہ ہو جائیں گے اور دوڑے تو وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس، یا ویلتنا من بعثنا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا، من مرقدنا، مرقد کہتے ہیں خوابگاہ کو، آپ لکھتے ہیں نا کتبوں پہ مرقد منورہ، تو
قبر میں جو ہے جب مردہ پڑا ہو جائے، جب وہ زندہ ہو جائے گا تو وہ کہیں گے کہ بھئی جو مجرم ہے، یہ مجرمین کا تذکرہ ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور مجرم میں نے آپ کو بتایا کہ کون ہے، جو اپنے مقصد زندگی سے غافل ہے، جس نے اپنے اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے اور دنیا کی طرف متوجہ ہے، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے سامعین کرام۔ اور جو مومن ہے وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اپنے رب کی ملاقات کے لیے جائیں گے۔ بہرحال تو قالوا یا ویلنا من بعثنا، ہائے افسوس کس نے اٹھایا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے۔ اب توجہ کی بات یہ ہے کہ خوابگاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ آرام کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مجرم جہاں پہلے تھے وہاں تو مسلسل عذاب میں مبتلا تھے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی عذاب قبر جو ہے وہ تو ثابت ہے قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے یہ تو مجرموں کے لیے ہے، میں نے آپ کو عرض کی نا، یہ مجرموں کے لیے ہے، اور اس کی قبر جو ہے وہ دوزخ کے گڑھوں سے گڑھا تھی، تو یہ کیسے کہے گا، کیوں کہے گا اور کیسے کہے گا، یعنی کیا حالات ہوں گے، اس پہ ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے نا سامعین اکرام، آپ پہ مختلف قسم کی ہم پہ مشکلات آتی ہیں، تو ایک مشکل جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، اور پھر دوسرے دن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، ایک دن سر میں درد ہو رہا تھا، بے پناہ شدید درد تھا، دوسرے دن پاؤں ٹوٹ گیا، اب وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو ہم کاٹیں گے، تو وہ سر کے درد کو بھول جائے گا کہ بھئی اب تو ظاہر ہے کہ ہڈی جب ٹوٹ جاتی ہے بے انتہا شدید درد ہوتا ہے، اور پھر جب وہ کاٹی جاتی ہے تو وہ پھر الگ مسائل ہیں، لیکن میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو ایک چھوٹی تکلیف میں جب انسان مبتلا ہو اور جب بڑی تکلیف آتی ہے تو پھر وہ چھوٹی تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا، یعنی وہ ساری تکلیفیں بھول جائیں گے، وہ اس دن اتنی ہولناک دن ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یا ایھا الناس اتقوا، سورہ حج ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ بہرحال اور پھر جو روز حشر ہوگا وہ بھی سخت ترین دن ہوگا مجرموں کے لیے، وہ آسان دن نہیں ہوگا، سخت ترین دن ہوگا۔ آپ نے سنا ہے سورج قریب آ جائے گا، ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور زمین جو ہے وہ تانبے کی ہوگی۔ اب ظاہر ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انتہائی خوفناک حالت ہے، یہ ایک موت نہیں ہوگی، باقی ہر تکلیف ہوگی سامعین کرام۔ تو وہ اس حالت میں یہ پکار اٹھیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، آئے افسوس کس نے ہمیں اٹھا دیا ہمارے مرقد خوابگاہوں سے۔ اب ان سے کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ہے جو جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، ان کانت بر یہ اس پہ بات کرتے ہیں ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ وقت ہے۔ ان مجرموں سے یہ کہا جائے گا بھئی یہ تو وہ وقت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ بات یہ ہے سامعین کرام تھوڑی سمجھنے کی بھی ہے کہ ہم سب جو ہے ایک غیر حقیقی ماحول میں رہ رہے ہیں اس وقت، یہ حقیقت نہیں ہے، جو کچھ ہے یا جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ یعنی ہم جو ہے وہ تو ارواح ہیں،
اب ہم ارواحوں کو جسم مل گیا ہے اور ہمیں ایک زندگی دے دی گئی ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو ہم اس وقت غیر حقیقی ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ حقیقت جو ہے وہ موت کے بعد اس کا آغاز شروع ہوگا، جیسے کہ حدیث کا مضمون ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی نا تو یہ جاگ جائیں گے، جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، ان کانت الا صیحتم ھذا ما وعد الرحمن۔ بہرحال اس پہ میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو جیسے کہا، یہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ غیر حقیقی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی، اس کا مقصد دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے ہم نے یہاں کوششیں کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور آخرت کو ترجیح بنا کے زندگی گزارنی ہے دنیا کی۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ نقصان میں ہے، یقیناً اس نے آخرت کو بھلایا ہوا ہے۔ اور مجھے کہنے دیں سامعین کرام کہ ہم میں سے اکثریت نے موت کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ خواہ قبر کی ہے یا یوم حشر ہے یا جنت ہے دوزخ ہے، ہم نے اس کو قطعاً یکسر بھلا دیا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک وہ حقیقت جو آنے والی ہے، ایک وہ عذاب جس میں آپ گرنے والے ہیں، اس کو اگر آپ بھلا دیں تو پھر تو، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، مثال ہے کہ آپ ایک راستے پر جا رہے ہیں، آپ دشمندار ہیں، یعنی آپ کی کسی سے دشمنی ہے، وہ آپ کی جان کا دشمن ہے، وہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ تو ایک سڑک پہ آپ جا رہے ہیں، وہاں 2 میل آگے، یعنی اس سڑک پہ 2 میل کے فاصلے پہ آپ کا دشمن آپ کی طاق میں ہے۔ اب وہاں سے ایک آدمی وہاں سے آدمی جب گزرتا ہے نا کہ اس کو دیکھتا ہے جو طاق میں ہے، اپنے حریف کے طاق میں ہے کہ بھئی یہ آئے گا اور میں اس کو قتل کروں گا، وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے اور وہ مخلص آدمی ہے، جب وہ حالات کو وہاں کے جانچ لیتا ہے تو وہ جو 2 میل اس کو سب پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ کس کی طاق میں ہے اور اس کا نشانہ کون بنے گا۔ وہ آدمی بھی معلوم ہو گیا، دونوں فریقین کے وہ جان گیا، وہ تیسرا آدمی۔ تو اب وہ 2 میل جب فاصلہ کر لیتا ہے تو وہ آدمی اس سے ملتا ہے جو کہ جا رہا ہے، جس کو 2 میل بعد اپنے دشمن سے سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، تو وہ اس کو جا کے بھئی حقیقت بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارا جانی دشمن جو ہے تمہاری طاق میں ہے، تم اس راستے پر نہ چلو بلکہ فلاں راستے پر چلو، کوئی راستہ بتا دیتا ہے۔ تو اب اگر وہ اس کو تو 2 میل تک اس کی نگاہ تو نہیں جا رہی، اب اگر یہ اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے اور راستہ بدل لیتا ہے تو یقیناً اس کی جان بچ جائے گی۔ اگر وہ یقین نہیں کرے گا، اگر وہ اس خبر دینے والی کی بات پر یقین نہیں کرے گا تو ظاہر ہے لازماً 2 میل بعد جو ہے اس کا دشمن اس کے طاق میں ہوگا اور وہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ دیکھیں ہمارا سفر ہے، یہ زندگی ایک سفر ہے سامعین کرام، یہ جو ہم یعنی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک سفر ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ایک سفر ہم گزارتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص۔ میں نے اس زندگی کی راہ پہ مثال کے طور پہ 60 سال گزار لیے، اب جتنا بھی باقی ہے میری اگلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ تو انسان جو ہے، تھوڑی توجہ سامنے کریں، انسان جو ہے وہ اس کی منزل آخرت ہے، اس کو دنیا میں رہنا نہیں ہے، اس کا سفر کا اختتام ہونا ہے اور ایک نیا سفر شروع ہونا ہے۔ اب دنیا میں اگر دنیا میں اس کا ایک دشمن بھی ہے جو اس کی اخروی زندگی کا دشمن ہے، اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن شیطان ہے، وہ دشمن نفس ہے، وہ دشمن آپ کا معاشرہ ہے، وہ آپ خود اپنے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی نفس ہمارا دشمن ہے جو ہمیں امارۃ بالسوء، گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ دشمن ہے، لیکن پھر ایک خبر دینے والا اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے رسول
ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں متنبہ کیا ہے، یا عباد فاتقون، اور پھر رسول نے ہمیں ڈرایا ہے کہ بھئی دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے، آخرت کو اپنی منزل بنا لو اور دنیا میں احتیاط سے رہو، تقوی کا دامن تھام لو۔ تو ایسی زندگی جو ہے اگر کوئی اس پر یقین کر لے، رسول کی بات پہ یقین کر لے جو ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں، منذر، انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، تو رسول کا ڈراوا تھوڑی دیر یعنی میں عرض یہ کروں گا، رسول کا ڈراوا یعنی رسول کی ڈیوٹی ڈر سنانا ہے۔ اب ڈر کیا، تقوی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اور اس کی نتیجے میں جو عذاب ہے اس سے بھی ڈرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ رب ناراض ہوگا آپ جنت میں نہیں پہنچیں گے، رب ناراض ہوگا آپ دوزخ میں جائیں گے۔ تو رب کی ناراضگی سے ڈرنا یا بچنا، یہ ڈر ہے۔ تو ھذا ما وعد الرحمن، اب رحمان نے وعدہ کیا ہے اور رسولوں نے وہ وعدہ ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ بھئی انکم لتبعثون من بعد الموت، او کما قال، کہ تم زندہ ہوگے مرنے کے بعد۔ تو رسول کی بات پہ اگر کسی نے یقین کر لیا، تھوڑی توجہ سامنے کر، رسول کی بات پر اگر یعنی اس کے ڈر کو قبول کر لیا، اس کے انذار کو قبول کر لیا اور ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو پھر اس کے لیے جو ہے یعنی خوشخبری ہے، یعنی جس نے اللہ کے رسول کی جو ڈر ہے اس سے متاثر ہو گیا اور اپنا رخ زندگی دنیا سے پھیر کر آخرت کی طرف یا اللہ کی طرف لگا لیا اور سیدھے راستے پر چل پڑا، غلط راستے چھوڑ دیے اور سیدھے راستے پر چلا، تو اس کو پھر جو ہے خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی خوف اس سے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ کیونکہ اگر انسان اللہ تعالیٰ یا دوزخ کا خوف، ظاہر ہے کہ دوزخ سے ڈرنا چاہیے، تو اگر کوئی انسان اس سے ڈر جاتا ہے تو دنیا کے خوف اللہ تعالیٰ اس سے اٹھا لیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون ہے جو ایمان لائے ہیں اور یہ ڈرتے ہیں، وکانوا یتقون، مسلسل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال سامعین اکرام، ھذا ما وعد الرحمن، اب جو نہیں ڈرے تو ان کی زندگی سامعین اکرام ایک تو یہاں کٹھن گزرے گی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم یہ یعنی ذہن میں، یعنی ظاہر ہے میں اسی معاشرے میں پلا بڑا ہوں، ہم سب اکٹھے رہ رہے ہیں، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے رب کو فراموش کر کے اپنے نفسانی خواہشات کے بل بوتے پر زندگی گزاری اور دین کو اہمیت نہ دی تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے ہماری خوش گزرے گی، اچھی گزرے گی۔ یہ ہمارا ایک زعم باطل ہے، یہ ایک ایسا یعنی ایک ایسی سوچ ہے جو بالکل غلط ہے۔ کوئی پیسے والا آدمی جو ہے آپ مجھے بتا دیں کہ اس کو دلی اور قلبی سکون میسر ہے، ایسا نہیں ہے ہمیں۔ تو میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ اگر کسی نے وہ نبی کا ڈر قبول نہیں کیا اور اپنی منزل صحیح نہیں کی اور اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں باندھا، فاستقیموا الیہ واستغفروا، اس کی طرف رخت سفر باندھ لو اور اس سے معافی مانگو۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو کہ بتایا جا رہا ہے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھایا۔ تو بہت ہی ناگفتبے حالات آنے والے ہیں سامنے کرام۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو بات ہے آپ تک میں نقل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں، آپ اپنے آپ کو بچا لیں، آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کو اس کا ڈر سنا رہا ہوں کہ یقیناً وہ موت آنے والی ہے اور موت کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو لوگ نہیں ڈرے اللہ سے، بے خوف ہو گئے، تو اب اس کی یہ دنیا بھی پریشان حال ہوگی، اس کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ پیسے، مال، دولت تو ہو سکتا ہے سب کچھ ہو، چمکتی دمکتی گاڑیاں ہوں، یہ وہ، لیکن سکون قلب میسر نہیں ہوگا۔ یہ بات بالکل نوٹ کر لیں سامنے کرام، پورے یقین سے میں کہہ رہا ہوں، اس کو قلبی اطمینان میسر نہیں ہوگا۔ پیسے سے آپ سب کچھ نہیں خرید سکتے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، ہم نے تو سب کچھ پیسے کو سمجھ لیا ہے نا۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں جس طرح کی روش ہے اور دوڑ دھوپ ہے، تو بہرحال تو اگر ایسا نہ ہوا کہ آپ نے دنیا کو بطور مقصد رد کر کے آخرت کو اگر مقصود نہ بنایا، اللہ کو مقصد حیات نہ بنایا اور سیدھے راستے پر آپ نہ چلے، تو پھر یہ دنیا سامنے کرام، یہ دنیا بھی آپ پر پریشان حال اور بدحالی میں آپ زندگی گزاریں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کا تذکرہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا تو اس کی زندگی جو ہے میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ تو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ بہرحال یہ مضمون تھوڑا سا مزیدار ہے، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں اور میرے ساتھ دہرائیے یا ترجمہ سنا دیں، وقت کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ، یہ انتظار نہیں کر رہے لیکن ایک چیخ کا، تأخذہم، جو انہیں آ لے گی، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، ولا یستطیعون توصیۃ، نہ تو پھر وہ وصیت کوئی کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. All they can expect is a single blast which will seize them while they feud. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. They will not be able to make a will, nor will they return to their families. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. The trumpet will be blown, then behold, they will rush from the tombs to their Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔